حضرت عبداللہ ابن عمر کو آدمی نے کہا کہ ایک بزرگ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، فرمایا میرے سلام نہ دینا، سمعت انہ قد احدث، میں نے سنا ہے کہ وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کو میرے سلام کا جواب نہ دینا۔ واہ مرزا صاحب، حضرت معاویہ پہ الزام بھی قائم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی کس کے پاس گیا؟ عبد الوارث بن سعید قدری، مبتدع، بدعتی اور کٹر بدعتی۔ یہ ہے میزان الاعتدال علامہ زابی کی۔ اس پر پوری بات سے اور آگے فرماتے ہیں کہ حماد بن زید کانا ینہا عن الاخذ عن عبد الوارث لمکان القدر، تو محدث حماد بن زید منع کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس سے روایت مت لو، یہ قدر ہی ہے، لمکان القدر۔ اور اسی طرح خیال کرنا کہ یزید بن زرع، اس محدث نے اعلان کیا کہ جو عبد الوارث کی مجلس میں آئے تو میرے قریب بھی نہ آئے، جو عبد الوارث کی مجلس میں جائے تو میرے قریب بالکل نہ آئے۔ اور میں نے کہا کہ اس کی حدیث تو کتب ستہ میں ہے اور بڑا فصیح اور بڑا بلیغ تھا، لیکن تھا قدری مبتدع، بدعتی تھا، قدری تھا، اور قدری بھی عام نہیں، قدری متعصب لعمر ابن عبید۔ یہ عمر ابن عبید جو سرغنہ ہے، ان کا اس کے لیے متعصب تھا، اور حماد بن زید محدثین کو منع کرتے تھے کہ اس بدعتی کی روایت نہیں لینی۔ یہ راوی ہے کون؟ عبد الوارث۔ اسی پر یہ سب حوالہ جات میزان الاعتدال میں۔ امام عجلی اس کے بیٹے کے تذکرہ میں کہتے ہیں عبد الصمد بن عبد الوارث یہ بصری، تو کانا ابوہ قدری، یہ خود سکہ ہے عبد الصمد، لیکن اس کا باپ عبد الوارث یہ قدری تھا۔ یہ الثقات ابن حبان کی، اور اسی طرح الجامع فی الجرح والتعدیل، اس میں بھی یہی موجود ہے کہ کانا جرل قدرا، یہ قدری راوی ہے۔ اور متعدد کتب میں سیر اعلام النبلاء امام زابی کی، اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ یہ قدری بزرگ ہے۔ اور تو یہ اس ابو داود کی روایت کا جو راوی ہے اس کا حال ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس سعید راوی کھڑے ہیں، عبد الوارث بن سعید کے بعد والا جو سعید ہے، اس سعید کی سفینہ سے روایت منقطع ہے، تو یہ دوسرا انقطاع، راوی بدعتی ہے اور روایت منقطع ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اور ہم صاف اعلان کرتے ہیں مرزا جی اور مرزا جیسے، چاہے مودودی کا کوئی چیلا ہو یا اسحاق جالبی یا کوئی اور دنیا کا کوئی بندہ دشمنان صحابہ میں سے ہو، ہم اس کو کھلا چیلنج دیتے ہیں کہ صرف ایک حدیث لا جس میں کوئی راوی بدعتی نہ ہو اور صحابہ پہ جرا ہو۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں، بدعتی راویوں کی روایتوں کو دیکھ کے صحابہ کو مجروح کریں گے؟ یہ عقل کی بات ہے؟ کوئی سوچ ہے؟ تو یہ اب یہاں بزرگ آگے، اس میں اور بھی بہت سارے آپتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہمیں ادھر جانے کی، مختصر بات آپ کو میں نے نمونہ دکھا دیا۔ اب ذرا آؤ اس مسئلہ کو میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ 30 سالوں والی خلافت، اتنی بات ذہن میں رکھو کہ مرزا نے مسند احمد سے یہ روایات تو نقل کی، لیکن مسند احمد میں 25 روایات جو مفصل موجود ہے خلافت کے بارے میں اور اس موضوع پر، وہ مرزا نے چھپا لیے 25 احادیث، ان میں سے ابھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے قریب، تو یہ بھی کتمان ہے۔ اب ذرا بات سمجھو اور اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مودودی نے بھی چھیڑا، مرزا نے بھی لیا،
اور اسحاق جالبی نے بھی، سب نے لیا. انہوں نے اصطلاح کیا بنائی؟ میری طرف ذرا توجہ رہے. اصطلاح کیا بنائی کہ خلافت راشدہ یہ حضرت عثمان کے دور سے ملوکیت کا دور شروع ہوا تدریجاً. تو خلافت راشدہ 30 سال تک ہے، اور 30 سال کے بعد کیا ہے؟ ملوکیت. یہ مرزا نے خود مانا ہے کہ میں نے جو پمفلٹ لکھا ہے یہ مودودی صاحب کی تائید میں انہوں نے تاریخیں بیان کی، اور میں نے صحیح الاسناد، آپ نے صحیح الاسناد دیکھ لی نا، یہ صرف میں نے نمونہ پیش کیا کیونکہ آج ذرا یہ موضوع آپ کے لیے بھی نیا ہے، تو اس کی ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں. تو خیر توجہ رہے. مودودی، جالبی، جیلمی اور اسی طرح چکوال کے بزرگ گزرے ہیں قاضی بدر صاحب، حق 4 یاری ان کا دعویٰ بھی تھا، حق 4 یاری. اسی طرح بریلویوں میں بھی اب ایسے بدمعاش مشرک ہیں جو رافضی بھی ہیں اور مشرک بھی، تو انہوں نے بھی یہاں شروع کر دیا خلافت ملوکیت. تو پہلی بات عرض ہے مرزا اینڈ کمپنی سے کہ یہ جو لفظ ملوکیت ہے یہ کبھی قرآن سے یا کسی صحیح حدیث سے دکھا دیں تو کم از کم 1 لاکھ اس کا بھی انعام لے لیں، کہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں. پرویز کی تحریر میں ہے، مودودی کی تحریر میں ہے، اور بارو بار کی تحریریں ہیں. تو یہ ملوکیت کا لفظ نہیں، لفظ ملک کا موجود ہے، لیکن ملوکیت کیا ہے؟ یہ خاص اصطلاح ملوکیت کی، اس میں بھی دھوکہ ہے. ملک ہے، اور یہ ان کی بے ایمانی بھی واضح کرتا ہوں کیا ہے، ملک موجود ہے لیکن ملوکیت یہ لفظ کہیں بھی موجود قرآن و سنت میں. ملک کا لفظ ہے، ملک کا لفظ ہے، امام کا لفظ ہے، ائمہ کا لفظ ہے، خلیفہ کا لفظ ہے، خلفاء کا لفظ ہے، سلطان کا لفظ ہے، سلاطین کا لفظ ہے، امیر کا لفظ ہے، امراء کا لفظ ہے، لیکن ملوکیت کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. تو پہلے تو انہوں نے یہ ایک بدعت ایجاد کی، نئی اصطلاح، نئی بدعت. پھر ذرا بات سمجھو، جہالت کیا ہے؟ نظریہ یہ بنایا کہ خلافت 30 سال تک ہے اور اس کے بعد ظلم کی حکومت شروع ہوگی، اور جابرانہ، ناانصافی، ظلم، شریعت کی حدیں پامال ہوئی. اور اس کی ابتدا کس سے ہوئی؟ حضرت معاویہ، یہ جو کہتے ہیں حضرت معاویہ سے. تو حضرت معاویہ سے ملوکیت کی ابتدا ہو گئی یہ کہتے ہیں. اور خلافت کتنے سال؟ 30 سال. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اب اس پر یہ روایات پیش کرتی ہیں اور یہ نہیں سوچتے، اسی کو بھی سوچ لیں کہ اگر معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت ہے وہ ظلم اور جبر پہ مبنی تھی، تو سوال یہ ہے کہ ان کو حکومت دی کس نے؟ حضرت حسن نے. کس نے دی؟ حضرت حسن نے. تو اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ حضرت. اور صرف حضرت حسن پہ نہیں، پیچھے جائیں، پیغمبر کریم نے حضرت حسن کی شان میں جو حدیث بیان کی تھی کہ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا سردار بیٹا ہے، اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کی صلح کرائے گا. اگر حضرت معاویہ کی حکومت معاذ اللہ ظلم کی حکومت ہے، بربریت کی حکومت ہے، شرعی حدیں پامال کرنے کی حکومت ہے، شراب خوری عام ہونے کی حکومت ہے، سود کا کاروبار عام ہونے کی، جس طرح اس نے بیعت جان جمع کی اس طرح کی حکومت ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر حضرت معاویہ اتنے مجرم نہیں بنتے جتنے مجرم حضرت حسن اور حضرت حسین معاذ اللہ بنتے. ان حضرات نے تو بیعت کی ہے اور انہوں نے تو خلافت دی، انہوں نے تو صلح کی، اور پھر پیغمبر نے پیشین گوئی بھی کر دی اور پیشین گوئی بھی اس میں تعریف بھی کر لی. تو پھر حضرت معاویہ تو اتنا جرم نہیں بنے گا. تو یہ الزام کس پہ آئے گا؟ حضرت حسنین کریمین پہ اور خود نبی کریم علیہ السلام پہ. اب اندازہ کرو حضرت معاویہ کی دشمنی کا سودا کتنا مہنگا ہوا کہ پیغمبر پہ بھی اعتراض کیا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورنہ کوئی آدمی پوچھے کہ اگر یہ ظالم تھے، فاسق فاجر تھے، باغی تھے اور ساری چیزیں ان کی یہ فاسق تھے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں رکھا اور 4 لاکھ درہم سالانہ وظیفے کیوں حاصل کیے؟ وظیفے، اور کئی سال تک
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت جاری کی اور 4 لاکھ درہم تک وہ ایک آدمی کا وظیفہ آتا رہا، اور یہ سارے اچھا پھر دیگر صحابہ حدیبیہ والے بدر والے سارے خاموش ہو گئے، تو پھر صحابہ پر کسی ایک صحابی پہ اعتماد رہے گا؟ ایک حضرت معاویہ کے متعلق تم زہر اگل کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ ثابت تمہارا ہدف تو پھر حضرت حسن حضرت حسین اور سارے صحابہ ہیں، اور نام تم حضرت معاویہ کا لے رہے ہو، یہ بات بھی ذرا سوچنے کے قابل ہے۔ اب ذرا سمجھو بات، میں عرض کرتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے۔ ان کی یہ جو سب سے بڑی جہالت ہے کہ انہوں نے ملک کو خلافت کا مقابل سمجھ لیا، ملک کو خلافت کا مقابل سمجھ لیا، اور پھر اس ملک کے لیے گھڑ لی ملوکیت۔ یہ ملوکیت ان کی نانی امی کا نام ہے، یہ کوئی اسلام میں نہیں۔ لیکن یاد رکھو جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھو۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے خلافت موعودہ، خلافت موعودہ یا خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت موعودہ اسی کا نام ہے، خلافت علی منہاج النبوہ بھی اسی کا نام ہے۔ اور وہ خلافت کون سی ہے جس کا سورت نور میں وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، دیکھو منکم جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل صالح کر چکے ہیں تم میں سے، اور اس پر 6 آیات قرآن مقدس میں موجود ہیں جن میں ان مکناہم فی الارض، یہ جو 6 آیات میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں خلافت دے گا، یستخلفنہم فی الارض، انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ نور میں پوری تفسیر کے ساتھ۔ تو مسئلہ یہ ہے، فرمایا کہ یہ کیا ہے، خلافت موعودہ، اور اسی کی تعبیر ہے خلافت علی منہاج النبوہ، اور اسی کی تعبیر مطلق کہہ دیا جاتا ہے، خلافت خاصہ بھی کہتے ہیں، خلافت راشدہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ سورہ نور کی آیت میں جس خلافت کا وعدہ ہے اور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ خلافت جو ہے وہ انہی حضرات کے لیے ہے جو سابقین اولین ہیں، اور وہ 4 بزرگ ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ 4 حضرات ہیں۔ اور اس آیت میں انشاءاللہ میں بات کروں گا، اس آیت کے اندر یہ جیسے خلافت کی ترتیب سمجھ آ رہی ہے، اسی طرح مرتبے اور مقام کی، عمل صالح ایمان کے درجات کی بھی ترتیب ہے۔ اس لیے اہل سنت متفق ہیں کہ 4 خلفاء یہ ہیں خلافت موعودہ والے، جو اللہ نے سورہ نور میں وعدہ کیا ہے، تو وہ وعدہ پورا ہوا خلفاء راشدین، خلفاء اربعہ کے زمانہ میں۔ اس لیے یہ خلافت خاصہ بھی ہے، خلافت موعودہ بھی ہے، خلافت علی منہاج نبوہ بھی ہے۔ اس کے بعد خلافت جو ہوگی وہ موعودہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو ملک سے تعبیر کیا، وہ خلافت ملک کے مقابلے میں بھی نہیں، وہ خلافت بھی ہے، وہ ملک بھی ہے، اور وہ کوئی مقابل نہیں ملک خلافت کے۔ البتہ خلافت موعودہ یہ اور چیز ہے جس کا سورہ نور میں وعدہ ہے، وہ 4 خلفاء ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلق خلافت ہے وہ بھی راشدہ۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خلافت راشدہ نہیں ہے، جب وہ خلافت نہیں تو ان جاہلوں کو کہاں سے جہالت سوجی اور کہاں سے انہیں یہ دھوکہ لگا، انہوں نے ملک اور خلافت کا لفظ دیکھ لیا۔ تو آپ کو کچھ بات میری سمجھ آئی؟ اچھی طرح سمجھ لے کہ خلافت موعودہ، خلافت خاصہ جس کا سورہ نور میں وعدہ ہے، وہاں میں انشاءاللہ پوری وضاحت کروں گا وہاں وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین، جو ایمان لا چکے ہیں آیت سے پہلے، وعملوا الصالح، اور جو عمل صالح بھی، اور ہیں کیا، من کم، تو وہ 3 آگے اس کے اوصاف مذکور ہیں۔ تو یہ اس والی خلافت کو کیا کہتے ہیں، خلافت موعودہ۔ اس لیے آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں الخلافہ، تو الخلافہ کا الف لام عہد خارجی کا ہے، اور معہود اس سے خلافت موعود ہے، اور موعودہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد خلافت بھی اسے کہہ سکتے ہیں، ملک بھی اسے کہہ سکتے ہیں، بادشاہت بھی اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن ہوگی وہ کوئی خلافت کے مقابل نہیں، اور وہ کوئی ظلم اور جبر نہیں۔ جو ملک ہے، جب بادشاہت، یہ ساری مذموم ہوتی ہے، اس میں کوئی قابل مذمت بات ہے،
کہ ملک آ گیا تو ہر ملک ظالم ہوتا ہے، تو پھر اگر ہر ملک ظالم ہے تو پیغمبر کریم سے دعا منگوائی گئی قل اللہم مالک الملک، آگے تؤتی الملک یا خلافت ملک، جس کو تو ملک دے، تو اللہ خود دعا منگوا رہے ہیں، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، اور کس کی ہے؟ ملک کی۔ اب مودودی اینڈ کمپنی کدھر جائے گی؟ پیغمبر خود ملک مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو اصل غلطی تھی، انہوں نے ملک کو خلافت کا مقابل مان لیا اور پھر تقسیم کر لی کہ ملک بری چیز ہے اور خلافت اچھی چیز ہے۔ اب ذرا ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا خلیفہ کا یا ملک کا، یہ اس کے لفظ میں کوئی اچھائی برائی نہیں ہے، اصل ہم نے دیکھنا ہے، اور نہ کوئی اہل سنت کی یہاں خاص اصطلاح ہے، یہ اہل تشیع کی اصطلاحات ہے، امامت، خلافت۔ اہل سنت کے ہاں خلیفہ اچھا بھی ہوتا ہے، خلیفہ برا بھی ہوتا ہے، اور امیر اچھا بھی ہوتا ہے، امیر برا بھی ہوتا ہے، بادشاہ اچھا بھی ہوتا ہے، بادشاہ برا بھی ہوتا ہے، تو بادشاہی کے لفظ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھنا ہے قرآن پاک میں کیا ہے، آپ ذرا نکالیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 247، بلکہ پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 خلیفہ بھی دیکھ لیتی ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ خلیفہ کا لفظ یہ اچھا ہے اور ملک کا لفظ برا ہے، سمجھے ہو؟ بولو بھائی، خلیفہ کا لفظ اچھا اور ملک کا لفظ برا۔ اب دیکھتے ہیں تو یہاں اللہ نے کیا فرمایا، انی جاعل فی الارض، یہ خلیفہ کون ہے؟ آدم۔ پھر سورہ صاد آیت نمبر 26، اس میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بنایا ہم نے آپ کو خلیفہ بیچ زمین کے، فاحکم بین الناس، یہاں بھی خلیفہ کا لفظ اچھائی میں استعمال ہوا۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 69، اس میں وَاذْكُرُوا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، یہ اچھے خلفاء ہیں، ان خلفاء کو ذرا دیکھو، یہ خلفاء کون ہیں؟ وہ پیچھے اِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ان کا بھائی ہود آیا، اور یہ حضرت ہود کی دعوت چل رہی ہے، اور اپنی کافر قوم کو کہتے ہیں اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، قوم نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا۔ تو اب یہ کافروں پر خلفاء کا لفظ آ رہا ہے، بعد دو نبیوں پر خلیفہ کا لفظ آ رہا ہے، تو خلیفہ کے لفظ میں کوئی مدہ نہیں کہ انہوں نے، اور ملک کے لفظ میں کوئی عیب نہیں۔ ان جاہلوں نے، مودودی بھی جاہل، اس کو بھی یہی دھوکہ لگا، مرزا جیلمی اینڈ کمپنی کو بھی یہ دھوکہ لگا کہ ملک خراب ہے اور خلیفہ کا لفظ اچھا ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعراف ہے آیت نمبر 74، وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ۔ اب ذرا ملک کا لفظ دیکھ لیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، ملک کا لفظ۔ تو جہاں دیکھیں یہ سورت بقرہ آیت نمبر 247، صفحہ بتائیں ان کو، صفحہ نمبر 85 بھائی، ملک کا لفظ، ماشاءاللہ۔ آپ ذرا اندازہ بھی کریں ان کے ذہنوں کا، اتنا مواد جمع کیا کہ خلیفہ کا لفظ اچھا ہے اور ملک کا لفظ برا ہے، ماشاءاللہ۔ اب ذرا دیکھ رہے ہیں ملک کا لفظ، یہ کون ہے؟ حضرت داؤد کا واقعہ جہاں پر بھی ہے، اور طالوت کے بارے میں قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، قوم مطالبہ نبی سے کر رہی ہے کہ ہمارے لیے خلیفہ مقرر کر یا ملک مقرر کر۔ تو ملک کا لفظ برا ہے، یہ تو نبی کے سامنے مطالبہ ہو رہا ہے، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ملک کا لفظ ہے۔ آگے ذرا چلو اسی انہی آیات میں، وہ قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت ملکا، طالوت کو ملک بنایا، ملک کا لفظ آیا۔ تو اب مرزا اینڈ کمپنی کیا کہ جابر ظالم،
یہ ظالم جابر ہے، لفظ تو ملک آیا ہے، تو یہ ان کی اصطلاح ہی یہودیوں سے نکلی ہوئی ہے کہ انہوں نے ملک کو خلافت کا مقابل بنا دیا، حالانکہ مسئلہ کیا تھا؟ خلافت موعودہ اور خلافت مطلقہ۔ خلافت مطلقہ اس کا فرق کیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک اور خلافت کا تقابل کیا گیا۔ اب آگے ذرا دیکھو، یہاں طالوت کو ملک بنایا، آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ انا یکون اللہ الملک علینا، پھر ملک ہے، نانو احق بالملک۔ اب پیغمبر نے نہیں کہا ہاں ملک نہ مانگو، ملک تو ظالم ہوتا ہے، اور ملوکیت نہ مانگو، ملوکیت ان والی اصطلاح وہ تو جبر ہے، یہ تو ظلم ہے، لیکن پیغمبر نے بھی نہیں کہا۔ آگے ذرا دیکھو، اللہ نے بھی تصدیق کر دی، واللہ یعطی ملکہ یا خلافتہ ملکہ من یشاء۔ پھر ملک کا لفظ آیا ایک ہی مقام پہ، شروع میں ملکہ، پھر ملکہ، پھر ملک، یہ سارے کٹھے آ رہے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 247۔ اسی طرح سورۃ صاد ہے آیت نمبر 35۔ حضرت سلیمان نے دعا کرتے ہیں رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، بہب لی ملکا، حبلی بولو شابش، حبلی ملکا، ملکا مجھے کیا عطا کر، ملک۔ اب مرزا اینڈ کمپنی کیا کہے گی؟ پیغمبر خود ملک مانگ رہا ہے اور تم جاہل کہتے ہو کہ ملک کا لفظ فلانا بادشاہ، بادشاہت میں برائی ہے، ملک میں برائی ہے، اور یہ خلافت کے مقابلہ میں ہے۔ تو وہ میں نے بتا دیا، ملک خلافت کے مقابلہ میں نہیں ہے، بلکہ یہاں فرق کیا کیا گیا، ایک خلافت ہے خاصہ راشدہ موعودہ جس کا سورہ نور میں وعدہ ہے، اور ایک ہے خلافت عامہ، خلافت عامہ، اس کو بادشاہت کہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اسے خلافت کہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ بھی میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ وہ بھی نہیں۔ حضرت معاویہ کی چاہے تم ملک کہو، بادشاہت کہو، دا خلافت وہ رحمت والی خلافت ہے اور رحمت والا ملک ہے، وہ بھی ہم لائیں گے۔ اور انشاءاللہ مرزے کی اور مودودی وغیرہ انہوں نے جو یہ ذہن بنایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ جو منیب ہے وہ قرآن کریم کو دیکھیں گے، یہ ہوتا ہے قرآن کریم سے، یہ ہے آیات۔ اب دیکھو فرمایا کہ یہ حضرت سلیمان، اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 20، اس میں فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے انعامات کو، نعمت جن سے اللہ کی نعمتوں کو جو تم پہ ہوئی، وہ کیا نعمتیں ہوئی؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، یہ اللہ کے انعامات ہیں کہ تمہیں تمہارے اندر بادشاہ بھی پیدا کیے اور تمہیں یہ انبیاء بھی پیدا کیے اور تمہیں کیا بنایا؟ جعلکم، جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، تمہارے اندر انبیاء بھی پیدا کیے اور تمہیں بھی کیا بنایا؟ ملوک۔ اب بتاؤ، اللہ تو انعامات کا ذکر کر رہا ہے کہ ملوک ہونا کیا ہے؟ اللہ کا انعام، جبکہ مودودی مرزا جیلمی اور وہ بڈھا اسحاق جالوی یہ شیاطین کیا کہتی ہے کہ جی ملک جو ہے یہ تو بری والی چیز ہے، اور اس پہ اگر آپ ان کے بیان سنیں یہ ناچتے ہیں اور جی بادشاہت ہے، اور مودودی نے پوری خلافت اور ملوکیت، اور اس گمراہی کا بانی مبانی مودودی ہے، اس پوری گمراہی کا مودودی مؤسس ہے، اس نے خلافت ملوکیت میں یہاں سے شروع کیا، جی حضرت عثمان کے دور سے ملوکیت کا آغاز ہو گیا، پہلے کیا آئی؟ خلافت، پھر مودودی نے 1500 سال 1400 سال امت پہ فتویٰ لگا دیا، اور یہی حال ان کا ہے۔ آپ بتائیں ملوک ہونا برا ہے اچھا ہے؟ یہ تو اللہ نعمت بیان کر رہے ہیں ملوک۔ اور دیکھو جی یہ تو ملک، ملکہ، ملوکہ، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اب لفظ امام ہے، اس پر بھی مرزا اور مرزے کے حواری امام کے لفظ میں بھی شیعوں کے نظریے میں کی طرح وہ بے وقوفی کا شکار ہے۔ امام کا لفظ بھی، اچھائی کا امام اچھا ہے، برائی کا امام برا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ہے انی جاعلک للناس، لفظ امام آیا۔ اور اسی طرح
سورہ توبہ آیت نمبر 12، اس میں دیکھو فقاتلوا ائمۃ الکفر، فقاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کو قتل کر دو، انہم لا ایمان لہم۔ اور پھر سورت الانبیاء آیت نمبر 73، جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ اب قرآن میں کیا ہے؟ قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کو قتل کرو، تو لفظ امام کافروں کے لیے بھی آیا، اور جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم۔ یہ کون ہے؟ انبیاء کو بھی امام کہا گیا، انبیاء کو بھی کیا کہا گیا؟ امام، اور کافروں کو بھی کیا کہا گیا؟ امام۔ اسی طرح سورہ قصص سے آیت نمبر 5، نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، کر دیں ہم ان کو امام اور کریں وارثین، مقام مدح۔ اور آگے سورہ قصص کی آیت 41 بھی دیکھ لو، وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ہم نے انہیں امام بنایا جو انہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو حاصل کیا نکلا؟ سمجھو ذرا بات، خلاصہ یہ نکلا، جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو؟ غلطی کہاں کی؟ غلطی کہاں لگی؟ غلطی کی ابتدا ان جاہلوں کو خلافت موعودہ اور خلافت مطلقہ کا فرق نہیں ہے۔ خلافت موعودہ وہی ہے 4 خلفائے، اور اس کے بعد خلافت مطلقہ ہے، اور ہے وہ بھی راشدہ۔ اچھا، پھر یہ خود کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ راشد ہے، تو جب خلافت 30 سال پہ ختم ہو گئی، عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد، وہ 30 سال سے پہلے گزرے۔ یہ ایسے جاہلوں کا طبقہ ہے جنہیں کوئی پتہ نہیں۔ تو میں نے قرآن پاک سے آپ کو دکھا دیا کہ لفظ خلیفہ اچائی میں بھی استعمال ہوتا ہے، برائی میں بھی۔ لفظ ملک اچائی میں اکثر استعمال ہوئے، اور لفظ امام اچائی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ ان لفظوں کے اندر کوئی ایسی سپرٹ بھری ہوئی نہیں جس پر یہ مرزا وغیرہ اور یہ سارے جہلا یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں جی وہ خلافت ہے اور یہ ملوکیت ہے۔ اس کی پہلی بنیاد یہ سمجھے۔ نمبر 2، مرزا صاحب نے جو خیانت کی، اور بہت بڑی خیانت کی، جھوٹ اس کے ذرا اور فراڈ گنتے ہو۔ مسند احمد میں حدیثیں 25 موجود تھی، اگر وہ ان کو ذکر کر دیتا تو کوئی اشتباہ نہیں تھا کہ یہ 30 سال والی خلافت نہ حضرت حسن پہ تبرہ ہوتا اور نہ کسی صحابی پہ، اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ مثال کے طور پہ حدیث ذرا سنو، مسلم شریف آپ کے پاس لکھی ہوگی 1821 نمبر، مسلم شریف 1821، حضرت جابر بن سمورہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال هذا الامر عزیزا الی 12 خلیفۃ، بارہ خلفاء، کلہم من قریش، یہ سب قریشی ہوں گے۔ یہ مسلم 1821 وہاں موجود ہونی چاہیے جی، صفحہ 2 پر ہے بھائی آپ کے پاس جو کاغذات تھے۔ ہاں یہ ذرا نکالیں، اب میری طرف توجہ کریں۔ وہ حدیث کہہ رہی ہے 30 سال خلافت، 4 خلفاء، اور یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے 12 خلفاء۔ اعلی تشیع کا جہاں کوئی مقام نہیں کہ وہ جن کو امام کہتے ہیں کسی ایک کو بھی بعد میں خلافت نہیں ملی، وہ جو کہتے ہیں ہمارے امام مراد ہیں وہ آخری بھی ابھی تک چھپا ہوا ہے، باقیوں